وتعالى في كلامه العظيم والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. صدر عزیز وقار و معزز طلباء عزیز مکرم اساتذہ جامعہ، اقوام عالم کے درمیان مسلمانوں کی ایک امتیاز شان یہ تھی کہ مسلمان اتحاد و اتفاق کی علامت سمجھے جاتے تھے اور ان کا ضرب المثل تھا. ایسا اتحاد ان کی قوت کا سرچشمہ اور ان کی طاقت کا مرکز تھا. ایسا اتحاد جس نے مختلف رنگ و نسل، قوم و ملت اور مزاج و طبیعت کے حامل افراد کو متحد و متفق کر کے پہاڑوں کی طرف مضبوط بنا دیا تھا اور شیشہ پھیلائی ہوئی دیوار بنا دیا تھا. پھر مسلمان ایسی زبردست طاقت بن کر ابھری جن کے قوت کے آگے طاقتور ترین قومیں بھی نہ ٹک سکی، جن کے جذبے کے آگے وقت کے مستحکم ترین حکومتیں بھی نہ جم سکی. مسلمانوں نے محض اپنے بے مثال اتحاد و اتفاق کی بدولت بڑی بڑی حکومتوں کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور قیصر و کسریٰ کی سلطنتیں ان کے اتحاد کا مقابلہ نہ کر سکی. مسلمان جدھر جاتے جہاں قدم رکھتے فتح و نصرت کے شادیانے بجنے لگے، وحدت و مساوات کے ترانے گونجنے لگے. حالانکہ مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہ تھی، ہتھیاروں کی کثرت نہ تھی، پھر ان کا ایک روح تھا، دبدبہ تھا، شان و شوکت ایسی تھی کہ دشمنوں پر ہیبت پاری رہتی تھی اور معاہدین ان کے نام سے لرزہ پر اندام رہتے. معزز سامعین کرام، اتحاد اتفاق ایسی دولت ہے جو قوموں کے انقلاب آخری بنا دیتی ہے اور تاریخ ساز قوموں میں ان کا شمار ہوتا ہے. یہ اسلامی اتحاد ہی کی برکت تھی کہ مسلمانوں نے صدیوں تک دنیا پر حکومت کی جہان بانی کی اور مشرق سے لے کر مغرب تک اسلامی عظمت کا پرچم لہرایا تھا، شمال سے لے کر جنوب تک اسلامی شوکت کا چرچا تھا. لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا ذمشان اتحاد جس کا نمونہ مسلمانوں نے پیش کیا، ایسے بے مثال وحدت جس کا ثبوت مسلمانوں نے دیا، یہ آخر کس بنیاد پر تھا جو صدیوں تک قائم تھا؟ جب کربوں کی زندگی کی تاریخ ہمارے سامنے ہے، یہ وہی عرب تھے جو قبائل و خاندان میں بٹ گئے تھے، باہم دست و گریباں رہتے تھے، آپس میں قتل و قتال کیا کرتے تھے، وحشت و بربریت کے پیکر تھے، خونخوار تھے. وہ جانتے ہی نہیں کہ احترام انسانیت کیا چیز ہے، آدمیت کس کو کہتے ہیں، محبت کس چیز کا نام ہے، اخوت کس شے کو کہتے ہیں. ان کے درمیان تو خاندانی عداوت کی روایت تھی، قومی نفرت کا مزاج تھا. یہ کیسا انقلاب تھا جس نے ان کی زندگی کا رخ بدل دیا، ان کی طبیعتوں میں تبدیلی پیدا کر دی. انسانیت کا تصور نہ رکھنے والے کیوں نہ کر انسانیت نواز بن گئے، عداوتوں میں زندگی بسر کرنے والے مساوات کے عادی بن گئے. قبائل میں لکھے افراد اس مسئلہ کیمیا کے تحت متحد و متفق ہو گئے. برادران ملت، اس کا جواب تاریخ کے اوراق بھی دیتے ہیں اور مسلمانوں کی داستانوں میں بھی ملتا ہے. مگر میں آپ کو اس مرکز کی طرف لے چلتا ہوں جو ان کا نقطۂ اتحاد تھا، مجمعی اتفاق تھا، مرکزی وحدت تھا، محوری مساوات تھا. یعنی قرآن کریم نے ان کو متحد کیا تھا، کتاب اللہ نے ان کو یکجہتی سے ہمکنار کیا تھا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مضبوط پکڑ لو سب مل کر اللہ کے رسی کو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو. اور یاد کرو اپنے اوپر احسان اللہ کا کہ جب تم آپس میں دشمن تھے پھر الفت تھی تمہارے دلوں میں، اس کے فرق سے بھائی بھائی ہو گئے. معزز سامعین، یہ وہ احساس تھے جس نے رنگ و نسل، ملک و وطن کے جذبات و تفوق پر ایک جذبے کو غالب کر لیا تھا. توحید باری پر یقین کا جذبہ تھا، انسانیت کے احترام کا جذبہ تھا، انسانی برادری کا جذبہ تھا. یہ تمام انسان ایک ماں باپ سے ہیں، تمام انسان ایک اللہ کے بندے ہیں، کوئی چھوٹا بڑا نہیں، کوئی اعلیٰ و افضل نہیں. بڑی اللہ کی ذات، بلند اللہ کا نام، سب کو اسی کے آگے جھکنا ہے. اور قرآن نے بھی احساس پیدا کیا تھا، ان کو انسانیت کا درس دے کر انسان بنایا تھا. پھر جب انسان بن گئے تو ایک دوسرے سے افضل کیسے، ایک دوسرے میں امتیاز و تفاوت کیسا، اسے شعور نے ان کو متحد رکھا تھا. ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث تھی، کلکم بنو آدم و آدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا
لعجمي على عربي ولا لأبيض على أسود ولا لأسود على أبيض إلا بالتقوى. تم سب اولاد آدم ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے، اس لیے کسی عربی کو عجمی پر اور کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں مگر تقوی کے ذریعے. یہ تھا وہ معیار اتحاد جس نے ہم کو متحد کیا تھا ان سحرا انورتوں کو، عرب کے خوخاروں کو، پھر اللہ نے ملت. لیکن حضرت رسول سے جس قدر دوری ہوتی گئی، ایمان یقین میں اتنی کمزوری پیدا ہوتی گئی اور عمل کردار میں انحطاط پیدا ہونے لگا، قرآنی دستور سے دوری ہونے لگی اور دنیا طلبی کا رجحان پیدا ہونے لگا. پھر آہستہ آہستہ عصبیت نے سر اٹھایا، دشمنوں نے علاقیات کے جذبے کو ہوا دی، وطنیت پرستی کا احساس پیدا ہونے لگا. قبائل میں نکلے ہوئے افراد نسلی امتیاز جو قرآن کریم پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گئے تھے، پھر سے جاگ اٹھے اور ان اختلافات جنم لینے لگے، تنازعات شروع ہو گئے، جس کا نتیجہ دعا کی صورت میں ظاہر ہوا کہ مسلمانوں نے جماعت بندی، گروپ بندی، علاقہ بندی، صوبہ بندی، یہاں تک کہ خاندان بندی اختیار کر لیا اور آخرکار مسلمانوں کا وحدہ و جلال ختم ہو گیا، وہ شان و شوکت ظاہر ہو گئی جو دشمنوں کے دلوں پر صدیوں سے بیٹھا تھا. ان کے اللہ تعالیٰ نے تنازعات سے منع فرمایا تھا، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اور آپس میں اختلاف مت کرنا ورنہ ناکام ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائیں گی. اب ہماری ہوا اکھڑ چکی ہے، ہمارا وقار ختم ہو چکا ہے، ہمارا وقت ختم ہو چکا ہے. جب ہم کٹھو کمرانی کی داستان سیکھ رہی تھی جو ملت و ملت اتفاق کی بلندیوں پر تھی، اب وہ محکومیت و مظلومیت کا درس عبرت بن چکے ہیں. جو ملت اتحاد و اتفاق، جو ملت جن کے ہاتھوں میں شمشیر و شناخت